امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے حر کے لیے دعا فرمائی اور سواری سے اتر کر ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ پھر آپ نے کھڑے ہو کر اپنی تلوار مبارک سے ٹیک لگائی اور فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، میں نے اس وقت تک اس طرف کا رخ نہیں کیا جب تک پیدر پہ تمہارے قاصد تمہارے پیغام اور یہ خطوط لے کر نہیں پہنچے کہ جلد ہمارے دیار میں پہنچ جائیں، کیونکہ ہمارا یہاں پر کوئی امام نہیں جس کی ہم اقتدا کریں۔ تم نے کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے درمیان ہوں گے تو ہماری دنیا اور آخرت کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی اور ہماری مہمات کا انتظام ہو جائے گا۔ میں یہاں تمہارے کہنے پر آیا ہوں، اگر تم لوگ اپنے عہد و پیمان پر راسخ ہو تو اپنے وعدوں کی تجدید کرو تاکہ میں اطمینان سے تمہارے شہر میں چلوں، اور اگر تم بیعت اور اتباع پر پشیمان ہو تو اپنی انان موڑ کر جدھر چاہوں چلا جاؤں۔ اور نے کہا، یا امام، خدا کی قسم مجھے ان خطوط کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا، تمہارے لشکر میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے نام خط لکھے تھے۔ پھر آپ نے وہ خطوط لانے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب انہیں پڑھا گیا تو ان میں سے بعض لوگوں نے خجالت و شرمندگی سے اپنی گردنیں جھکا لیں اور خاموش ہو گئے۔ بعد ازاں امام علی مقام نے اٹھ کر عصر کی نماز کی جماعت کرائی تو اچانک ایک شتر سوار حر کے نام ابن زیاد کا مکتوب لے کر آ گیا، جس کا مضمون یہ تھا کہ تجھے جہاں بھی یہ خط ملے امام حسین کو اس جگہ روک لے اور انہیں گھیر کر بے آب و گیا مقام پر لے آ۔ حر نے یہ خط پڑھ کر امام علی مقام کی خدمت میں پیش کر دیا اور کہا، آپ دیکھ لیں کہ ابن زیاد نے آپ کی گرفتاری کے سلسلے میں کس قدر سخت حکم دیا ہے۔ اب میں حیران ہوں کہ اگر میں ایسا نہیں کرتا تو ابن زیاد کا ڈر ہے، اور اگر آپ کے ساتھ جنگ کرتا ہوں تو خدا اور اس کے رسول سے شرم آتی ہے۔ پھر اس نے اپنی فوج سے پوشیدہ ہو کر عرض کی، اے ابن رسول اللہ، اگر آپ پر تلوار اٹھاؤں تو حر کے ہاتھ کٹ جائیں، اور اگر آپ کی طرف نگاہ خیانت اٹھاؤں تو میری آنکھیں پھوٹ جائیں۔ میں جب اس راستے پر آ رہا تھا تو کوئی پتھر اور مٹی کا ڈھیلا ایسا نہ تھا جس سے یہ آواز میرے کان میں نہ آئی ہو کہ اے حر، تجھے جنت کی بشارت ہو، اور میں اپنے آپ سے کہتا تھا، تجھ پر افسوس ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سے جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو یہ بشارت کیسی ہے؟ اب میرے ساتھ مخالفین کا گروہ ہے اور میرا مقصد آپ کو گرفتار کرنا نہیں۔ میں اس بہانے سے اپنے لشکر کو دور رکھوں گا کہ آپ کے ساتھ پردہ نشین خواتین ہیں، چنانچہ جب لوگ سو جائیں تو آپ آغاز سفر کر کے جس طرف چاہیں تشریف لے جائیں۔ جب صبح کو لوگ بیدار ہوں گے تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کسی طرف چلے گئے ہیں۔ میں کچھ دیر اپنے لشکر کو اس صحرا میں گھمانے پھرانے کے بعد آپ کے چلے جانے کا بہانہ بنا کر واپس چلا جاؤں گا۔ امام علی مقام نے اسے دعا دے کر سوار ہو گئے اور دونوں لشکر چلنے لگے۔ جب دوپہر رات گزر گئی تو دونوں لشکر اپنے اپنے پڑاؤ پر اتر آئے۔ پھر جب حر کے سپاہی سو گئے تو امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو لے کر سفر شروع کر دیا۔ چونکہ رات تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اس لیے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو گئی اور جہاں میں روشنی پھیل گئی۔ امام علی مقام کا گھوڑا ایک ہولناک زمین پر جا کر سیخ پا ہو گیا، اور باوجود آپ کے تازیانہ لانے کے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا۔ امام علی مقام نے پوچھا، کوئی شخص جانتا ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ ایک شخص نے کہا، اسے مقام کو ارض ماریہ کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا، ہو سکتا ہے اس کا کوئی دوسرا نام بھی ہو۔ لوگوں نے کہا، ہاں، اسے مقام کربلا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، ارض کربلا و بلا و سفکت دماء، یہ زمین کربلا وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارا خون بہے گا، اور یہ آل ابا کے لوگوں کے مزارات کا احاطہ ہے۔